ایک دن نماز عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے کمزوری کی حالت میں حاضر ہوا۔ اس کے آثار سے لگ رہا تھا کہ وہ بھوک کی حالت میں کافی لمبا راستہ طے کر کے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں ایک پریشان حال انسان ہوں، آپ مجھے بھوک اور مشکلات سے نجات دلائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسے شخص کی رہنمائی کرتا ہوں جو تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس شخص کی طرح جس نے خود اس کا کام کو انجام دیا ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو در فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لے جائیں۔ جب وہ بوڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت الشرف پر پہنچا تو اس نے اس طرح سلام کیا، اے خاندان نبوت، آپ پر سلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مرد عرب ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس سے مدد کا تقاضا کیا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے دروازے پر بھیج دیا۔ وہ تیسرا دن تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں گزار رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے آگاہ تھے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز نہ پائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوسفند کی کھال جس پر حسن و حسین علیہ السلام سوتے تھے اس مرد عرب کو دے دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عنایت فرمائے۔ بوڑھے نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوک سے بے حال ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، اپنا ہاتھ جسے عبدالمطلب کی آزادی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا اس مرد عرب کو دے دیا۔ وہ بوڑھا ہار لے کر مسجد میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے اور فرمایا کہ میں اسے بیچ دوں، ممکن ہے اللہ میرے کاموں میں فراخی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا کہ خدا تجھے فراخی اور راحت نہ دے، جبکہ اولین و آخرین کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون نے تجھے اپنا ہار عطا کیا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس ہار کو خرید لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہار کو خریدنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد عرب سے کہا کہ اس ہار کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا، اتنی قیمت بیچوں گا کہ کھانا کھا کر خوش ہو سکوں، اوڑھنے کے لیے ایک چادر لے سکوں اور کچھ دینار جسے میں واپسی پر خرچ کر سکوں۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس ہار کو 2 درہم میں خریدوں گا اور تجھے روٹی اور گوشت سے خوش کروں گا اور اوڑھنے کے لیے چادر بھی دوں گا اور اپنے اونٹ سے تجھے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے جو کچھ بچا اسے دے دیا۔ بوڑھے کو اپنے گھر لے گئے اور جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ مرد عرب دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے لباس لے لیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بے نیاز بھی ہو گیا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار ایک چادر میں رکھ کر ایک غلام کو دیا اور کہا کہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اور میں نے تم کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام ہنسا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہنسی کا سبب دریافت فرمایا تو اس غلام نے کہا، میں اس ہار کی برکتوں میں ہنس رہا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کو خوش کر دیا، ایک فقیر کو بے نیاز بنا دیا، ایک غلام کو آزاد کرایا اور دوبارہ اپنے اصل مالک کے پاس واپس آ گیا۔